ارے یار دیاں کیا باتاں نے سر یار حضور دے سونے نے ارے یار غار دیاں کیا باتاں نے راہی سے پڑھنے کو اپنے گوش کے کہ عاشق نے عشق دکھایا ہے موٹے سرکار نچایا ہے عاشق نے عشق دکھایا ہے موٹے سرکار نچایا ہے بولے دیکھ کے نوری اے منظر کہ صوبدار دیاں کیا باتاں نے سر یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے. اب اس رات بعد تاجدار کائنات فخر موجودات فخر جن و انس حضور نبی رحمت شفیع معظم شافع محشر دی بارگاہ عظمت وچ علی نور السلام دا پیش کرن تو بعد معزز محتشم سامعین شام میراج دا موضوع افضلیت سیدنا صدیق اکبر خلافت سیدنا صدیق اکبر اور بالخصوص شان سیدنا صدیق اکبر بزبان مولا علی انشاءاللہ بیان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے حق سچ سمجھنے کی اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں پہلے اس پر گفتگو کر لیتا ہوں تاکہ پھر میں اپنے موضوع کا آغاز کر سکوں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 18 ہے رکوع نمبر 13 ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا اور جیسے ان سے پہلوں کو دی تھی اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے اللہ نے پسند فرمایا ہے اور ضرور ان کو ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا. حضرات محترم اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کا وعدہ ہے وہ فرما دیا ہے کہ بے شک اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم سے ایمان کو میں سے ایمان لائے کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا. اب خلافت کنہیں دے گا؟ مفسرین کرام نے یہاں جو خلفائے راشدین ہیں ان کی بات کی. جو خلافت کا معاملہ ہے یہاں اللہ نے اس آیت مقدسہ میں اس کا وعدہ فرمایا ہے. بلکہ آیت مقدسہ میں ایک اور آیت مقدسہ ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. فرمایا ایمان والو تم میں سے کوئی دین اپنے دین سے پھیرے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا. سمجھیے گا ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا. جب تم میں سے کوئی دین سے پھرے گا اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی دین سے پھرے گا اللہ نے پہلے وعید دی کہ تم میں سے جب دین سے پھرے گا تو اللہ ایسے لوگ لائے گا جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان کا پیارا ہے. وہ لوگ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے. شدہ والکفار کافروں پر سخت ہوں گے اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے. اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اللہ وسعت عطا کر دے. حضرات محترم مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں مراد لی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کیونکہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے کچھ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے اسلام سے پھر گئے. تو جس شخصیت نے جن کے بارے میں حضور کی کئی احادیث ہیں کہ اللہ ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے چلے میں ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی حضور نے فرمایا صدیق اللہ پوچھنا چاہتا ہے بتا تو راضی ہے. وہ جب چولا پہن کے آئے تھے نا سب کچھ ہمارا تھا حضور پر. اس وقت جبریل امین نے پیغام بھیجا تھا جبریل امین کے تھرو اللہ نے پیغام بھیجا تھا کہ جبریل بتا میرے
میرے محبوب سے اس بندے سے پوچھ کہ تو راضی ہے، تو راضی ہے؟ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا پیارا اور اللہ ان کا پیارا ہے۔ تو جب یہ کچھ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے جہاد کیا تھا، اور اسی طرح ایک کافرہ حضور نے بھیجا تھا، وہ انہوں نے نہیں پلٹایا تھا۔ بعض اس وقت موجود تھا صحابہ کے اختلاف پایا جاتا تھا، مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فیصلوں کو دیکھ کر بعد میں صحابہ نے کہا کہ یہ جو فیصلہ صدیق اکبر نے کیا تھا وہ بڑا ضروری تھا اور اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ حضرات محترم، میں مختصر سے وقت میں آپ کی چند چیزیں پیش کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا کی بارگاہ میں ایک عورت آئی۔ پہلی چیز میں نے بیان کی کہ اللہ زمین میں خلافت دے گا قرآن مقدسہ سے۔ دوسری چیز، اللہ ایسے لوگ لائے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا، وہ مسلمانوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں دونوں آیتوں میں یہ جو مقدسہ آیتیں ہیں ان میں مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے کہ جو اللہ مجھے بلانے والا تھا۔ آئے اس پر پہلی دلیل میں اس بات پر دینے لگا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں جلد 1 ہے، مسلم شریف کی جلد 2 نمبر میں یہ حدیث کا موجود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کریم آقا کی بارگاہ میں ایک عورت کسی کام کے سلسلے میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں کام ہے، فرمایا پھر کسی وقت آنا۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں، پھر میں جیسا ہوں لیٹ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس سے سوال کروں گی؟ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو میرا ابو بکر ہوگا، میرے ابو بکر سے اس کا سوال کر لینا، ابو بکر اس کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو اس کا کہ محترم صرف یہ ایک مقام نہیں، محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ جو مقام تھا حضور بتا رہے تھے میرے بعد فیصلہ کرنے والا صدیق ہوگا، حضور نے یہ بتا دیا کہ میرے بعد خلافت کا جو اقتدار ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ماں عائشہ صدیقہ کی روایت میں نے سے پڑھی تھی، حضرت ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، سخت عدالت کے اکرام تھے، حضور نے فرمایا صدیق کو نماز پڑھائے گا۔ دوسری مرتبہ فرمایا نماز پڑھا، فرمایا رسول اللہ ان کا نرم دل ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، فرمایا حکم دے رہا ہوں جاؤ وہ نماز پڑھائے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں سخت عدالت میں جامع داخل ہوئے تو صحابہ نے جگہ چھوڑی ہے، نماز نہیں ٹوٹی ان کی، جگہ چھوڑی ہے، حضور آگے آئے ہیں، حضرت سیدنا عمر نے بھی جگہ چھوڑی ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہونے لگے تو حضور نے اشارہ تو فرمایا نہیں، تو میں نے مصلی کو کھڑا کیا تو مصلی کو کھڑے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ سنیے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اقتدوا بالذی من بعدی ابی بکر و عمر، فرمایا ان لوگوں کی پیروی کرو، اشارہ کر کے فرمایا ان لوگوں کی پیروی کرو میرے بعد، یعنی ابو بکر اور حضرت عمر کی۔ یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، مسند الحاکم میں موجود ہے، جملہ کتب کی احادیث میں موجود ہے۔ امام حجر بن اسقلانی اور جملہ نے حدیث مبارکہ پر گرہ باندھی ہے، آپ نے جو حاشیہ کھینچا ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ یہ تمام احادیث اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے خود حضرت سیدنا صدیق اکبر کو منتخب فرمایا۔ اور صرف یہ ایک مقام نہیں ہے، آپ نے آج کا جو مسئلہ ہے نا، میں اس کو آگے بیان کرتا ہوں، وجہ جو مسئلہ ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی خلیفہ ہے، روحانی خلیفہ نہیں ہے، یہ ایک نیا مسئلہ بنایا گیا ہے۔ 1400 سال میں یہ روڑا نہیں تھا، اب ہاں 1400 سال میں یہ روڑا تھا۔ سبا یہودی نامی ایک شخص تھا جس نے یہ فتنہ کریٹ کیا تھا، اس کی روایات موجود ہے، امام ترمذی نے، امام شافعی نے اور جملہ نے اس کو لکھا ہے کہ یہ سبا یہودی جو تھا، اس کے کچھ چیلے تھے جو اسلامی تھے، مسلمان تھے، ان کو انہوں نے کہا تھا ایک کام تم نے کرنا ہے، تم نے تفصیلیت پھیلا دی ہے۔ تفصیلیت کیا ہے کہ حضرت مولا علی کو افضل جاننا ہے، حضرت مولا علی اس کو افضل بتانا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام نیچے بتانا ہے۔ نمبر 1 میں تم نے گیم کرنی ہے۔ میں اس مداری کے ساتھ بات کرتا ہوں، سب یہودی کا یہ کام تھا، اور آج چلتا چلتا یہ اہل سنت کی صفوں میں رائج ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کنفیوز ہیں، میں آج اس ٹاپک کیوں لے کر آیا ہوں، لوگ کنفیوز ہیں کہ یار پہلے خلیفہ کون ہے، دوسرے کون ہے، تیسرے کون ہے، جھگڑے کیا ہیں۔ آئے میں وہی اسی لیے آج میں نے موضوع اٹھایا کہ اگر آپ عشق علی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اگر کوئی محب علی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں عشق کرتا ہوں حضرت سیدنا مولا کائنات سے، تو عشق علی کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت مولا علی صدیق اکبر سے محبت فرماتے تھے۔ اگر عشق علی کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر محبت میں کامل ہو جائیں، اور کامل ہونا یہ ہے کہ جس سے محبت خود سیدنا مولا علی کرے تمہیں بھی لازم ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔
اور جن کو سب سے افضل کائنات میں سیدنا مولا علی جانے، تم پر بھی لازم ہے کہ تم انہیں افضل جانو۔ میں اس پر آگے بات کرتا ہوں، مگر میں حضور کے ظاہری مثال کے بعد ہوا کیا میں اس کو پیش کر کے آگے چلنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہری مثال کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ نبی کریم کا خلیفہ اور جانشین کون بنے گا۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے بیہقی شریف، اس میں یہ موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی رسول سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے نا صحابہ حضرت سعد بن ابی بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں اکٹھے ہوئے۔ یہاں اہل تشریف ذات نے بڑا رولا ڈالا ہوا ہے کہ جناب اکٹھے ہو گئے تھے تو مولا علی راضی نہیں تھے۔ میں ایسی روایت ثابت کروں گا، میں کسی کی بغض میں کسی کی کینے میں یہ بات نہیں کر رہا، مگر میں نے آپ تک وہ ثبوت لانا ہے، وہ پیش کرنا ہے کہ حق کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق کے علاوہ جملہ صحابہ وہاں موجود تھے اس گھر میں، حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں مقام میں جمع ہوئے۔ سب سے پہلے ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، اب یہ جو فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت، ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا کہ اے مہاجرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ کسی شخص کو کہیں کا حاکم مقرر کرتے تھے تو انصار سے بھی ایک شخص کو لیا جاتا تھا، ایک معاون جو ہے وہ انصار سے ہوتا تھا، ایک مہاجر سے ہوتا تھا۔ لہٰذا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں ایک بندہ مہاجرین سے ہو، ایک انصار سے ہو۔ پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے پہلے والے صحابی کی تائید کی۔ میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، روایت کے مکمل الفاظ پڑھ رہا ہوں جو سامنے میں، انہوں نے پہلے کی تائید کی۔ اذ یقول لصاحبہ، اس سے کیا مراد؟ جملہ حدیث اٹھا لیجئے، تفاسیر اٹھا لیجئے، حضرت ابن عباس کی تفسیر اٹھا لیجئے۔ اذ یقول لصاحبہ، ان کے ترجمہ پہلے سن لیجئے، آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ میں نے آیت مختصر پڑھی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے یار سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لصاحبہ سے معنی کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں یہاں مراد حضور سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہاں مراد کون ہے جی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ یہاں سیقول لصاحبہ سے مراد صرف ایک مقام نہیں، قرآن کے مختلف مقامات سیدنا صدیق اکبر کی شان کو ظاہر کر رہے ہیں، مختلف مقامات۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر آج کوئی بدبخت حضرت سیدنا صدیق اکبر پر بات کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکاری ہے، تو قرآن سے ثابت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر ثابت ہے۔ تو اگر آج کوئی بات کرتا ہے سیدنا صدیق اکبر پر تو وہ قرآن کا منکر ہے اور وہ اسلام کا منکر ہے، کیونکہ قرآن پاک سے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ثابت ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر نے غلام آزاد کیے، مشکل ترین وقت میں ہوتے پھنسے ہوئے تھے نا، ان کو لے کر اسلام کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اس حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عادت مبارکہ میں تھی۔ حضرت ابن عمر بھی روایت کرتے ہیں، عمر بن زبیر بھی روایت کرتے ہیں، اور جملہ صاحب نے اس پر روایت کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں آپ نے ان کو آزاد کیا تو سورۃ اللیل کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْمَعِينَ بعد ذلك ظہیرا۔ فرمایا بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، ان کا وہ مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل ان کے مددگار ہے، اور نیک ایمان والے، اور نیک ایمان والے صاحب مقدسہ مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ نیک ایمان والے مددگار ہیں، اور پھر فرشتے مددگار آئیں۔ چند احادیث اس حوالے سے حضور کی یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ آخر میں جو سفر تھا حضور سیدنا صدیق اکبر کا وہ پیش کرتے ہوئے ایک منقبت میں نے لکھی ہے آپ کی شان اقدس میں، وہ پیش کرتے ہوئے جانا چاہوں گا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 555 ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کا بھی احسان مجھ پر تھا، روایت ہستی کائنات میں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جن کا بھی احسان مجھ پر تھا اس کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، اور سوائے ابو بکر کے کہ میں نے ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں عطا فرمائے۔ افضلیت دیکھیں کہ میں احسان کا بدلہ نہیں دیا، اللہ خود عطا فرمائے گا۔
فرمایا اللہ قیامت کے دن احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا. فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مال ابو بکر نے مجھے نفع پہنچایا ہے. جتنا مال ابو بکر نے مجھے نفع پہنچایا. بلکہ حضور نے فرمایا سن لو میری امت میں، مشکات شریف کی حدیث ہے اور صفحہ نمبر 556 ہے. حضور نے فرمایا سن لو میری امت میں سب سے پہلے صدیق تم جنت میں داخل ہوگے. میری پوری امت میں سب سے پہلے کسی نے جنت میں جانا ہے تو دعوت صدیق کو پکڑنا ہوگا، عقیدہ صدیق کو پکڑنا ہوگا. میری بات سمجھیے گا، حضرت ملائکہ کائنات سے کسی کی محبت زیادہ ہونا ایمان کی علامت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں، کسی ایک صحابی کو پکڑنے کوئی حرج نہیں ہے، مگر کسی کی محبت کی تکفیر نہ کریں، کسی سے بغض نہ رکھیں، کسی کی شان کا انکار نہ کریں. آپ کا کسی سے میں کچھ احباب چاہتے میں بالخصوص ڈاکٹر قادری صاحب ہے، ان کی تحریک ہے کہ ملائکہ کائنات سے زیادہ محبت رکھتے ہیں لوگ. میں اس بات کے قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مگر جملہ اسی طرح کوئی محبت رکھتا ہے تو رکھے، کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں کہیں بھی کوئی بھی شخص ہے محبت رکھتا ہے رکھے، مگر کہیں بھی قطعی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا منکر نہ ہو، کسی بھی صحابی رسول کا منکر نہ ہو، اور کسی بھی صحابی کی عزت کی شان کا انکار نہ کرے. سنیے گا حضور نے فرمایا سن لو میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا حضور نے یعنی اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار والصاحبی علی الحوض. حضور نے فرمایا اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہوگے، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگے اور غار ثور میں بھی میرے ساتھ تھے. یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر غار ثور کے ساتھ ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ آپ میرے ساتھ حوض کوثر پر بھی ہوں گے. آئیں وہ حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 91، مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 157، اسی طرح ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 208. حضور نے ارشاد فرمایا شدید انیل تھے اور بیماری کی حالت بڑھتی گئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ابو بکر کو کیا دو؟ حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ بڑے نرم دل ہیں، میرے باپ بڑے نرم دل ہیں، تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ کی جگہ پر، آپ کا یہ مقصد ہے آپ کی جگہ پر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، لہذا تخصیص فرمائیں. فرمایا نہیں میں یہ حکم دے رہا ہوں جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ پھر بولی ہے یا رسول اللہ وہ نرم دل ہے کچھ خدمت فرمائے، وہ نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو. آپ کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر وہاں بیٹھا کرتے تھے جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنے نرم دل والے تھے. فرمایا حضور کو نہیں پڑھا سکے. حضور نے پھر جلال سے فرمایا تیسری مرتبہ، حضور نے جلال سے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہیں نماز پڑھائیں، میں مصلی پر کھڑا کر رہا ہوں. جسے خود مصلی پر حضور کھڑا کر رہے ہیں. ابن عباس کا راوی ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ راوی ہیں، حضرت ابن مسعود راوی ہیں حدیث کے، حضرت ابن عمر راوی ہیں، جملہ صحابہ راوی ہیں کہ جنہیں خود مصلی پر حضور کھڑا کرے تو ان کی خلافت کے بارے میں سوال کرتے ہو. اگر مصلی پر کھڑا کیا ہے تو کسی قابل سمجھا ہے تو کھڑا کیا. آج کہا جاتا ہے سبحان اللہ کہ جناب وہ پتہ نہیں وہ خلافت محمدی منتقل ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، خلافت محمدی ملائکہ کائنات سے چلی آئے. میں بتاتا ہوں آپ بھول گئے ہیں یار غار کون ہے، بھول گئے یار غار کون ہے. اور یار غار کو یار غار میں جو نوازا ہے وہ اللہ جانے مصطفیٰ جانے. میں اگلی بات سنیے گا، جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے نا، جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے تو اٹھائیے روایات، پہچاننا مشکل تھا کہ صدیق کون ہے اور آقا کون ہے. یہ کیا تھا؟ حضور نے اپنا رنگ چڑھایا تھا. بھائی رنگ تو پہلے ہی حضور نے چڑھا دیا تو تم کیسے خلافت کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہو، تم کیسے ہی ان سوالوں میں پھنسے ہوئے ہو. حضور نے جب مصلی پر کھڑا کیا ہے تو ذمہ داری سے کھڑا کیا ہے. اور تمام صحابہ کا یہ اتفاق ہے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کائنات میں افضل ترین ہے. بلکہ سنیے گا حضرت انس سے روایت ہے، میں اس کو پڑھتے پڑھتے آگے چلنے لگا ہوں. حضرت انس روایت کرتے ہیں حب ابی بکر، حضور نے کیا فرمایا، مشکات شریف میں ہے، تاریخ الخلفاء میں موجود ہے. حضرت ابو بکر کے والے سے حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حب ابی بکر وشکرہ
واجب علی کل امتی، حضور نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا تمام امت پر واجب ہے۔ ان سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا یہ تمام امت پر واجب ہے۔ اور مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر، آپ نے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من عتیق النار، یعنی تو اللہ کی جانب سے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے اور تو عتیق ہے، آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق جو ہے، وہ آپ اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ اور سنیے کئی روایات موجود ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موقع پر کفار نے وہ ابو جہل اکٹھا ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پورا جو ہے نا لشکر تشکیل دیں گے جوانوں کا، اور ہوگا یہ کہ حضور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب کرنا یہ ہے کہ سبحان اللہ حضور کو شہید کرنا ہے، حضور کو ہم قتل کریں گے، یہ ارادہ تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ تمام جو قبیلے تھے وہ اکٹھا کیا، ان میں سے جوانوں کو تلوار پکڑائی اور کہا یہ کہ جب مختلف قبیلے ہوں گے نا تو قریش جو ہے وہ ہر قبیلے سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، چپ کر جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے جو نا وہ اپنی طرف سے وہ چال چلی، انہوں نے کہا یہ کہ جوانوں کو تلوار پکڑائیں اور کھڑے کر دیں۔ اب حضرت سیدنا حضور سیدنا امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیغام پہنچا دیا گیا کہ یا رسول اللہ جبریل امین کے تحت کہ آپ کی قتل کی سازش ہو چکی ہے، لہذا آج رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ آج آپ کیا کرنی ہے؟ ہجرت کرنی ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لائے ہیں، مگر سنیے گا حضور سے پہلے آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں تو مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹایا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب فضائل کا معاملہ آئے گا آپ کی انشاءاللہ موضوع بیان آئے گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کسی رات کو مجھے اتنا سکون نہیں آیا جتنا اس رات سکون آیا تھا جب حضور نے خود لٹایا تھا۔ اس رات سکون آیا تھا جب حضور نے خود فرمایا تھا علی سو جاؤ۔ کسی نے پوچھا حضور تلواروں کے سائے میں تھے، فرمایا تلوار کی فکر کسے تھی؟ حضور نے فرمایا تھا علی سو جاؤ، صبح دے کر آنا۔ صبح کیا؟ امانت کفار کو دے کے آنا۔ وہ کافر جو ہیں وہ حضور کو مارنے کے در پہ ہیں مگر حضور ان کی امانتیں واپس کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا صبح کافروں کو امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ فرمایا میں اس لیے پرسکون ہو گیا تھا کہ حضور نے فرما دیا تھا صبح تم نے امانتیں دینی ہیں۔ میں اس لیے پرسکون ہو گیا تھا، امام الانبیاء نے فرمایا تھا، کہتے ہیں بڑا پرسکون لیٹا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے حضرت علی کے کندھے اور پاؤں کی جانب کہ کوئی کافر بڑے تو کاٹ کے رکھ دینا۔ آج اسے سلایا علی کو خود حضور نے ہے، تو کوئی کافر اس طرف پڑھنا چاہے تو کاٹ کے رکھ دینا۔ حضور نکلے ہیں فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَأَيْدَكُمْ قَدْ وَيَاكُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ ہے مقصدی مرتبہ پڑھ کے آپ نے مٹی اٹھائی ان پر پھینکی ہے، وہ ان کے آگے دیوار بن گئی اور حضور ان میں سے تشریف لے گئے۔ حضور تشریف لائے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر، روایات یہ موجود ہیں حضور سیدنا صدیق اکبر پہلے دروازے میں کھڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھ گئے تھے اور پہچان گئے تھے خوشبو مصطفیٰ سے کہ سرکار آ رہے ہیں، اور حضور سیدنا صدیق اکبر کے گھر سرکار آئے ہیں، کسی عام ہستی کے گھر نہیں آئے۔ میں نے اس پر ایک کلام دیکھا، میں وہیں شروع کرتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ واقعہ سمجھاتا چلا جاؤں گا۔ گھر صدیق دے آئے آقا، پیر کرمان دے پائے آقا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کے گھر آئے اور پاؤں کس کے پڑے؟ امام الانبیاء کے۔ گھر صدیق دے آئے آقا، پیر کرمان دے پائے آقا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر نے سفر کا آغاز کیا ہے۔ آپ غار کی جانب چلے ہیں، چلتے چلتے نا پہاڑ چڑھ رہے ہیں تو پہاڑ چڑھتے ہوئے ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ نوکیلے پتھر آئے۔ اس سے پہلے ایک اور لمحہ بھی تھا، اس سے پہلے یہ لمحہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے مسکرا کر کہا صدیق کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضور آپ تک تو کوئی چیز نہیں آنے دوں گا، آپ تک تو کوئی چیز، عشق ہو صدیق اکبر جیسا۔ آپ فرمایا آپ تک تو کوئی چیز نہیں آنے دوں گا۔ میں روایت جہاں پڑھ کر واپس آنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں وہ دن آپ نے سنا ہوگا جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ لٹایا تھا، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اس دن مال میرے پاس زیادہ تھا۔ کیا تھا؟ مال میرے پاس زیادہ تھا
اور یہ سوچ نہیں تھی کہ میں سیدنا صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا، نہیں، بلکہ آج نیکی میں سبقت لے جاؤں گا۔ آج سوچ یہ تھی میرے فاروق کی، اور یہ سوچ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ میں نیکی میں سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت فاروق فرماتے ہیں مال زیادہ تھا اور میرے ذہن میں یہ تھا آج حضور نے قربانی کرنے کا کہا ہے تو مال زیادہ دے کر سبقت لے جاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں میں گھر گیا، گھر سے آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں مال تھوڑا نہیں تھا جو میں نے آدھا قربان کیا تھا، مال تھوڑا نہیں تھا، اور آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج میں نیکی میں جیت جاؤں گا۔ مگر ابو بکر آئے تو ابو بکر نے پھٹا ہوا کمبل پہنا ہوا تھا، پھٹا ہوا کمبل، اور اس میں وہ کانٹے موٹے موٹے، پورے کانٹے کی قسم ہے، وہ کانٹے لگا رکھے تھے بٹن کی صورت میں۔ آپ فرماتے ہیں حضور سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ کو دیکھا نا تو حضور نے فرمایا صدیق یہ بتاؤ گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیے گا، ہاں حضور اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ توکل کا عالم دیکھے، فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں نا۔ اب یہ جملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے، ادھر حضور فرماتے ہیں میری بارگاہ میں جبریل امین آئے ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں اگلا منظر بیان کرنا چاہتا ہوں، محبت ہو تو صدیق اکبر جیسی۔ فرمایا میری بارگاہ میں کون آیا؟ جبریل امین، اور میں نے دیکھا کیا؟ انہوں نے وہی ٹاٹ پہن رکھا تھا جو صدیق اکبر نے پہن رکھا ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا؟ فرمایا آج اللہ نے حکم جاری کیا ہے میرے یار نے جیسے کپڑے پہنے سارے فرشتے ویسے کپڑے پہنے، میرے یار نے جیسے کپڑے پہنے ہیں ارے سارے فرشتے ویسے کپڑے پہنے، جن سے اللہ اتنا راضی ہے ان کے بارے میں بات کر کے اپنے ایمان پر ہی حملے کروا رہے اور کچھ نہیں کر رہے، اپنے ایمان پر ہی حملے کروا رہے۔ گھر صدیق دے آئے آقا پیر کرما دے پائے آقا، مجھے پتھر لگنے کا منظر تھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پر سوار کیا۔ یہ منظر ہم ضرور بیان کرتے ہیں، ہم مولا کائنات کے کتے بھی نہیں ہیں، میں کہتا ہوں آپ کے خاتم بھی نہیں ہیں، ہم خاتم بھی نہیں ہیں مولا کائنات کے، بلکہ ان کے گداؤں میں ٹھہرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ مگر سنیے گا حضرت مولا کائنات اگر تو سے نبوت پر سوار ہوئے ہیں نا تو سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جن کو کائنات میں یہ منفرد مقام حاصل ہے کہ نبوت کو خود کندھوں پر سوار کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پر سوار کیا ہے۔ حضرت مولا کائنات کو کہا تھا آپ اٹھا نہیں سکیں گے، یہاں صدیق نے کندھوں پر سوار کیا ہے۔ سونے نو کدرے لگ نہ جاوے موڈیاں تے صدیق چاوے، سونے نو کدرے لگ نہ جاوے موڈیاں تے، خود وہ نکیلے پتھروں پر قدم رکھ رہے ہیں، موڈیاں تے صدیق چاوے، ویکھو کچھ دے سنگ پائے آقا پیر کرما دے پائے آقا، گھر صدیق دے آئے آقا پیر کرما دے پائے آقا۔ اسی نیچہ نے شاہ میرے پڑھنے غار وچ سنگ، غار میں پہنچے نا آیت مقدسہ لا تحزن ان اللہ معنا، میں نے جو آیت مقدسہ موضوع پڑھا تھا، کہا صدیق پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنے صاحب کو کیا کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا اللہ ہو؟ حضرت سیدنا محمد صدیق پر پریشان ہوئے ہیں، پریشان کیوں ہوئے؟ غم نہیں کھایا، لوگ کہتے ہیں غم کھا گئے، ڈر گئے، ڈرے نہیں تھے، پریشان اس لیے ہوئے تھے کہ حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ غار وچ سنگ، پہلے سے جنگی میں موضوع پر آتا ہوں، غار وچ سنگ مزار وچ سنگ معرفت دی ہر تار وچ سنگ، غار وچ سنگ مزار وچ سنگ معرفت دی ہر تار وچ سنگ، عارفانو ہی وکھائے آقا پیر کرما دے پائے آقا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر گئے، یہ اللہ کی چوائس تھی، مگر نہ حضور کیوں آتے؟ حضور کسی اور کو بھی تو لے کے جا سکتے تھے نا، یہ چوائس خود اللہ کی تھی۔ کیوں؟ صدیق سونا رب دی پسند ہے، ہجرت دی رات او تائیوں تے سنگ ہے، صدیق سونا رب دی پسند ہے، ہجرت دی رات او تائیوں تے سنگ ہے، علی نو بستر تے سلائے آقا
پائے آقا. اور وہ غار کا منظر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کیا ہوا؟ صدیق بولا پریشان ہو گئے ان اللہ مانا بے اعلان ہو گئے. صدیق ان کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا اللہ ہو؟ صدیق بولا پریشان ہو گئے ان اللہ مانا دے اعلان ہو گئے. پھر غار وچ نظر نہ آئے آقا پیر کرما دے پائے آقا. دوسری رسمی کے ایک پر 3 دن غار میں رہے ہیں حضور کے ساتھ مگر غار میں پہنچے تو ایک منظر تھا. منظر یہ تھا شیخ اللہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو ان پہ تمام دہر کا نقشہ حضور بولے بولے حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. اس کا آپ صرف 2 شعر پڑھ لیں. بروز حشر شفاعت کرے گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. وہ علم غیب کی باتیں خدا کو دیکھا ہے. اسے سنیے گا. علم غیب کی باتیں ارے خدا کو دیکھا ہے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. ہم تو صلاۃ کے بعد تاجدار کائنات فخر موجودات فخر جن و انس حضور نبی رحمت شفیع معظم شافعی محشر کی بارگاہ عظمت حضور نبی رحمت شفیع معظم حضور نبی رحمت شفیع معظم شافعی محشر کی بارگاہ عظمت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین احتشام میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے. 15 سپارہ پہلا صفحہ. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق سچ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پہلے جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں پھر میں اس کو تھوڑا سمجھا لیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. رب فرماتا ہے سبحان الذی قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیں. اللہ رب العزت نے یاران مصطفیٰ کی بات کی نا تو سب سے پہلے حضور کی بات فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
اب صحابہ کی بات کی ہے تو پہلے حضور کی بات کی ہے، یعنی میں صحابہ کی عظمت بتانے لگا ہوں مگر حبیب کی عظمت پہلے سنا کر پھر بتانے لگا ہوں، یعنی صحابہ کی عظمت دکھانے لگا ہوں تو پہلے میں حبیب کی شان بیان کرتا ہوں، اور اب یہاں اللہ نے حبیب کی شان بیان کی ہے تو پہلے فرمایا پاکی ہے مجھے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، کسے؟ بعبدہ، اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلا، سیر کس وقت کرائی جی؟ لیلا، رات کے وقت، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ، ببرکت بنایا ہے، لنوریہ من آیاتنا، اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ حضرات محترم، سب سے پہلے چند چیزیں میں آپ کو گزار کر دیتا ہوں تاکہ موضوع میں نے سمجھانا ہے، یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ میں بیان کر کے اب کسی باتیں کر کے بات ختم کر دوں، یہ موضوع سمجھانے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں اللہ کی نشانی کو، اللہ کو نشانی کا ظہور فرمائے نا خلاف عادت تو اسے آیت کہا جاتا ہے، اور اسی طرح معجزہ ہے، معجزہ کسی بھی نبی سے خلاف عادت کوئی بات صادر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے، خلاف عادت کوئی بات ثابت ہو تو کیا کہلاتی ہے جی؟ معجزہ۔ دیکھیں جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ ماں باپ کے بعد بغیر پیدا ہوئے، یہ معجزہ تھا، اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی اس ہڈی سے حضرت ماں حوا کا بننا، حضرت آدم علیہ السلام کا ماں باپ کے بغیر پیدا ہونا، یہ تمام یہ حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے کمال دکھایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا عصا کا سانپ بن جانا، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ کا جو کافر ہے، مردے ہیں، مردے، ان مردوں کو زندہ کرنا، ان مردوں کو زندہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ تھا۔ کوڑ کے مرض کو شفا دینا، آپ ہاتھ پھیرتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت کریم آقا، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رؤوف رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو اشارہ کر کے دو ٹکڑے کر دینا میرے حضور کا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ چاند کو اشارہ کر کے دو ٹکڑے کر دینا یہ حضور کا معجزہ ہے۔ سورج کو اپنے اشارے سے یہ دعا سے واپس پلٹانے مقام صحابہ میں میں نے پیچھے پڑھا تھا اس کو مقام شان علی کے والے سے، اس کو واپس پلٹانے کی معجزات مصطفیٰ میں سے ہے، کرامات علی ہے کہ ان کی خاطر لٹایا گیا مگر لٹایا مصطفیٰ نے ہے، تو یہ معجزات مصطفیٰ میں سے ہے۔ اسی طرح حضور نے 1400 صحابہ کو اپنی انگلیوں سے پانی پلایا ہے، چشمے جاری فرمائے، پیالے میں چشمہ ہاتھ رکھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پیالہ پانی باقی ہے، فرمایا پیالہ لاؤ، پیالے میں ہاتھ رکھا، انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، 1400 صحابہ سیراب ہوئے، یہ میرے حضور کا معجزہ ہے۔ اسی طرح حضور امام الانبیاء نے 70 صحابہ کو، حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے، ہم پیاسے تھے، میں نے شاید علم غیب مصطفیٰ بیان کیا تھا اس موضوع پہ، میں نے ایک روایت بیان کی تھی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے کئی دنوں سے، ایک پیالہ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے اس ایک پیالے سے 70 صحابہ کو دودھ پلایا، یہ میرے حضور کا معجزہ ہے۔ خلاف عادت کوئی بات نبی سے ظہور ہو وہ معجزہ کہلاتی ہے، اور کوئی بات اگر اللہ نشان دکھلائے تو وہ آیت کہلاتی ہے۔ اسی طرح کرامات ہے، کرامت جو ہے خلاف عادت کسی ولی سے صادر ہو جائے وہ کرامت کہلاتی ہے۔ حضرت غوث الورا، میں سمجھانا چاہتا ہوں ٹاپک سے آپ کو، حضرت غوث الورا آپ 70 جگہ بیان وقت تشریف لے گئے دعوت کی، اور 70 جگہ بیان وقت ایک وقت تشریف فرما ہوئی، حضرت سیدنا غوث الورا کی کرامت تھی۔ اسی طرح حضرت خواجہ ہند ولی آنا ساگر کا وہ تالاب آپ نے اپنے کوزے میں بند کر لیا تھا، انہوں نے کہا حضور وضو نہیں کرنے دیں گے، حضرت خواجہ ہند کو وضو نہیں کرنے دیں گے، آپ فرمایا جا میرے فقیر تو جا کے لوٹے میں وضو کا پانی بھر کے لانا، وہ پانی بھرنے کے لیے آگے لوٹا کرتا ہے، وہ پانی بھرنے کے لیے آگے کرتا ہے، پورا تالاب اس پانی میں اس لوٹے میں آ گیا، پورا تالاب اس لوٹے میں آ گیا، وہ لوٹے میں آیا نا تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اب یہ چیز کی کرامت ہے۔ ایک چیز سمجھ لیں، جو چیز نبی کی سمجھ میں نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں،
جو چیز ولی کی سمجھ نہ آئے اسے کرامت کہتے ہیں، اور اس کا انکار کرنا شان خداوندی کا انکار ہے۔ بات سمجھ لیجیے گا۔ اب یہاں لوگ کیوں اتنی بڑی تقریب بنتی ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم معجزات مصطفیٰ کے معجزہ، ہم یہ نہیں مانتے کہ حضور جسمانی حالت میں آسمان پر تشریف فرما ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے۔ کیسے نہیں مانتے بھائی؟ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ایک طبقہ پایا جاتا ہے ہمارے ہاں جو الوہیت کی طرف بھی راغب ہے، اس طرف دوسری طرف بھی راغب ہے، وہ اللہ کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ کہیں کوئی ایسا طبقہ پایا جاتا ہے بے دینی چل رہی ہے۔ آپ کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں نا، آج بے دینی کا لیکچرز دیے جاتے ہیں، چھوڑ یار دین کو۔ ہمارے ہاں کالج یونیورسٹی کے لوگ نوجوان صرف اتنا دین سیکھنا چاہتے ہیں جتنا کم از کم کو لبادہ ڈھلا رہے۔ میں نے کہا تھا کہ صرف یہ جو لیبل ہے اسلام کا وہ لگا رہے، باقی اپنی مرضی کا بھی۔ وہ لوگ انکار حدیث بھی فرماتے ہیں اور پھر انکار حدیث کرتے ہیں، اور وہ طبقہ ایک ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جسمانی معراج نہیں مانتے، جسمانی معراج نہیں مانتے۔ جو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھنے پر قادر ہے، سنیے گا، جسمانی حالت کے ساتھ جنت میں رکھنے پر قادر ہے، حضرت اما حوا کو جنت میں رکھنے پر قادر ہے، اور جسمانی حالت کا قرآن کہہ رہا ہے جسمانی حالت کے ساتھ انہیں دنیا پر اتارنے پر قادر ہے، وہ آپ کے اور میرے نبی کو اوپر لے جانے پر قادر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بارے کریم جو حضرت ادریس علیہ السلام کو انسانی جسم کے ساتھ اٹھانے پر قادر ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ اللہ کو چوتھے آسمان پر لے جانے پر قادر ہے، وہ آپ کے اور میرے نبی کو معراج پر لے جانے پر قادر نہیں ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے، اگر یہ ہوتی نا، اگر یہ ہوتی خواب کا معاملہ، نبیوں کو خواب آتا ہے، نبوت کا 40واں حصہ ہے، نبوت کا 40واں حصہ ہے، نبیوں کو خواب آتے ہیں، مگر اگر یہ خواب آتا نا، صرف خواب ہوتا تو یہ ضروری نہیں تھا کہ اللہ اس کو قرآن و بیان کرتا، یہ ضروری نہیں تھا کہ اللہ اس کو قرآن و بیان کرتا۔ اور اگلی بات سمجھیے، حضور نے شور نہیں کیا کہ میں نے معراج کی ہے، بلکہ اللہ نے شور کیا ہے میں نے معراج کرائی ہے۔ یہ حضور نے نہیں کہا کہ میں نے معراج کی ہے میں گیا ہوں، اعلان تو حضور نے کیا ہے، مگر شور یہ نہیں کیا کہ میں نہیں جایا گیا ہوں، نہیں، اللہ خود لے آیا ہے، اللہ خود لے کر گیا ہے، اللہ نے خود پیغام بھیجا۔ پیغام بھیجنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ یہاں سے انویٹیشن بھیجیں نا کسی کو، آپ کہیں فلاں کی شادی پر آ جانا، انویٹیشن ہے آپ بھیج دیں گے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، کسی کو انویٹیشن بھیج کے بلا لینا، ایک طریقہ سمجھ آتا ہے۔ اس سے اوپر اللہ کرتا یہ ہے کہ آپ انویٹیشن کے ساتھ اپنا کوئی گاڑی وغیرہ یا کوئی کنوینس کے پیسے بھی بھیج دیں، یا تو خرچہ کر کے آؤ گے، ٹکٹ کرا دیتا ہوں، نہیں سمجھیے گا، کسی ملک سے بلائیں گے ٹکٹ کروا دوں گا، چلے آپ آئیں گے، آپ کا خرچہ ہوگا تو اس ٹکٹ کے پیسے بھی میں دے دیتا ہوں۔ اس سے اوپر بہتر طریقہ یہ ہے کسی کو بلانے کا، ایک تو یہ کہ بلا لیا جائے، خرچہ اس کا اپنا، دوسرا یہ ہے خرچہ بھی دے دیا جائے بلانے کا، ایسا ہی ہے، کنوینس کے پیسے دے دیے جائے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مکمل کنوینس کا انتظام کر دیا جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ کسی دوست کو نہ پکڑا جائے اور اسے کہا جائے یار اس کو ساتھ لے کر آنا، اسے جناب مہمان کے طور پر لے کر آنا، مگر دیکھیں نا بادشاہوں کے بادشاہ نے بلایا ہے تو اپنے سب سے بڑے وزیر کو بھیجا ہے۔ اگر ہمارے ہاں اگر کوئی باہر سے انویٹیشن پہ آتا ہے نا تو وزیر جو ہوتے ہیں، بھائی جو وزیر ہوتے ہیں ان کے اپنے مشیر کو بھیجتے ہیں، مگر جب بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنے حبیب کو بلایا ہے تو حضرت جبریل امین کو بھیجا ہے، اور بھیجا ہے اور خود لے کر گیا ہے، مگر ملاقات یہاں نہیں کی، ملاقات وہاں کی ہے۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے یا نہیں؟ وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، مگر یہاں ملاقات کر سکتا تھا، ہانی کے گھر بھی ملاقات ہو سکتی تھی، نہیں، ملاقات کی ہے وہاں جہاں کوئی بھی نہ تھا، ملاقات وہاں ہوئی ہے۔ ثم دنا فقتلنا فقال قاب قوسین او ادنی، ملاقات وہاں ہوئی ہے۔ میں اس بات بیان کرتا ہوں، اب حضور نے سب سے پہلے آ کے، میں جسمانی معراج کا انکار کرنے والوں کو صرف ایک بات قیامت تک سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کنسیپٹ نوجوانوں کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں، ایک چیز سمجھ لیجیے گا، سب سے پہلے آ کے حضور نے اعلان فرمایا کہ مجھے معراج ہوئی ہے، تو مکے کے کافر اور ابو جہل نے انکار کیا تھا کہ ہم اس معراج کو نہیں مانتے، ہم اس معراج کو نہیں مانتے، انہوں نے انکار کیا تھا مکے کافروں نے، اور ایک کہا یہ تھا کہ عجیب بات ہے، رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہ اوپر والا مقام معاملہ، یار مسجد حرام سے مسجد اقصی میں آج بنتا ہے تقریباً 1033 کلومیٹر یا کچھ بنتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مکہ سے حرم سے لے کر مسجد اقصی تک 1033 کلومیٹر کچھ بہت بنتا ہے۔ اب یہ آج یہ بنتا ہے، وہ کون سی سواری تھی،
وہ سمجھنے سے قاصر تھے یہ کون سی سواری ہے جو چند لمحوں میں وہاں پہنچا دیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو سمجھ میں نہ آئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو سمجھ میں نہ آئے. سب سے پہلا انکار کیا ابو جہل نے اور اقرار کیا تھا سیدنا صدیق اکبر نے. اب قیامت تک اصول یہ ہے کہ جو میراج مصطفیٰ کا انکار کرے گا وہ ابو جہل کے لشکر میں کھڑا ہے. جو ماننے والوں میں وہ صدیق کے لشکر میں کھڑا ہے. جو ماننے والوں میں وہ صدیق کی لشکر میں کھڑا ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر مانے نا تو انہوں نے کہا یہ تو بتائیں, بات سمجھ نہیں آئی, یہ تو بتائیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ معراج میں ہوئی ہے تو یہ بتائیں کہ یہ مختصر سے وقت میں معراج ہوئی ہے کیسے ممکن ہے. کہا جبریل اگر حضور کی بارگاہ میں بار بار آ سکتے ہیں تو حضور نہیں جا سکتے. جبریل آ سکتے ہیں تو حضور نہیں جا سکتے. خیر میں اس پر آگے تفصیل پیش کرتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاکی ہے اسے اسرا جس نے سیر کرائی. حضور نے خود اعلان نہیں کیا, اللہ خود اعلان فرما رہا ہے ہم نے سیر کرائی ہے. سبحان الذی اسرا, پاکی ہے اسے جس نے سیر کرائی ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کیا, عبادت کی. فرمایا ٹھیک ہے مجھے دیکھنا چاہتے ہو, میں موسیٰ لم ترانی, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. فرمایا نہیں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا تو دیکھنا چاہتا ہے نا, میں خود نہیں بلا رہا, میں خود نہیں دکھا رہا, تو دیکھنا چاہتا ہے. میں سمجھانے لگا اس بات کو تھوڑا سا آسانی کے ساتھ. فرمایا تو دیکھنا چاہتا ہے, میں نہیں بلا رہا, تو دیکھنا چاہتا ہے. تو ٹھیک ہے 40 دن جو ہے نا چلا کرنا ہے. 40 دن کیا کرنی ہے, عبادت کرنی ہے. کیا کرنا ہے, پہاڑ پر آنا ہے اور پہاڑ پر بھوکا پیاسا رہنا ہے. 40 دن رہنا ہے, ہم کھلائیں گے. 40 دن بعد ہماری بات ہوئی تو ہم تمہیں تجارت کروا دیں گے. 40 دن بعد, اب 40 دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھوکے بھی رہے ہیں, آپ نے جوتے بھی پیچھے اتارے تھے. 40 دن وہاں بھوکے رہے. 40 دن چلا کشی کرنے کے بعد اللہ نے اپنی ذاتی تجلی کا نہیں صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دکھلایا. ذاتی تجلی کا نہیں صفاتی تجلی کا. مگر یہاں کیا ہے, یہاں رب فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین, گیپ اتنا تھا. فکان قاب قوسین, 2 رکعت ملتے ہیں. اب 2 رکعت کے 2 بندے کھڑے ہو نا, جب بعد میں ملے نا تو یار کچھ نہ کچھ گیپ باقی رہ جاتا ہے. فکان قاب قوسین ودنا, وہ گیپ بھی باقی نہیں رہا, اتنا ملا. وہ گیپ بھی باقی نہ رہا, وہ اتنا ملا. خیر آئیے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مالک دکھلا. 40 دنوں بعد جھلک دکھلائی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے. لوگ کہتے ہیں صفات تجلی کا ایک جھلک نہیں دیکھی تھی. میں کہتا ہوں دیکھا تھا تبھی تو بے ہوش ہوئے تھے, تبھی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. مگر دیکھا تھا, مگر وہ کروڑواں حصہ تھا. اور کروڑواں حصہ دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے حضور عرض کی مالک تیرا بڑا شکر ہے, تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنا جلوہ دکھایا ہے. مالک اب مجھ پر لازم ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. فرمایا کیا تھا مالک نے, فرمایا موسیٰ تجھ پر لازم ہے میرا بھی شکر ادا کر اور میرے حبیب کا بھی ذکر کر. سبحان اللہ. موسیٰ تجھ پر لازم ہے میرا بھی شکر ادا کر اور میرے حبیب سے بھی محبت کر. فرمایا مالک حبیب کون ہے؟ اب میں سمجھاتا ہوں جو تمہیں سمجھانا چاہتا تھا. کہا حبیب کون ہے؟ فرمایا موسیٰ کلیم وہ ہے, تو کلیم اللہ ہے. کلیم وہ ہے جو چاہے تو اسے رب دکھائے. حبیب وہ ہوگا جسے خود رب خود دکھائے گا, اپنا جلوہ خود دکھائے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ واپس آئے نا تو صفورہ آپ کی سوچا ہے, آپ کو حکم یہ تھا کہ آپ نے کپڑا منہ کے آگے رکھ لینا ہے. آپ کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا, آپ کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا. آپ کو حکم یہ تھا کہ کپڑا منہ کے آگے رکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی دیکھ کر اس کی آنکھیں ضائع نہ ہو. میں سو تھوڑا سا واقعہ پیش کر کے آگے چلنے لگا ہوں. حضرت صفورہ آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ کہتی ہے مجھے دیکھنے دے. فرمایا نہیں مجھے حکم ہے تمہاری آنکھیں ضائع ہو جائیں گی. جس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کہا میں آج دیکھوں گی, مجھے نہیں پتا. فرمایا ٹھیک ہے صفورہ تم دیکھ لینا, مگر پھر آنکھیں ضائع ہوگی میں ذمہ دار نہیں ہوں, کیونکہ اللہ کی تجلی کا صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھ کر آیا ہوں. کروڑواں حصہ دیکھ کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عین خدا کو دیکھ کر آیا ہے.
جو عین خدا کو دیکھ کر آیا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم انگلیوں کی پونڈوں کے درمیان سے دیکھتے تھے اور پھر ہم بند کر لیتے تھے, پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے تھے کہ کہیں آنکھیں ضائع نہ ہو جائیں. اتنا نور چہرے مصطفیٰ پر تھا. ابھی تو خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تھے ان پر 70,000 پردے, جہاں پہ بچ جاتے دور لاکھوں کوئی بھی اٹھتا حجاب تیرا. یہ تو اللہ جانے, مصطفیٰ جانے, خدا جانے کہ کیا دیکھا کیا دکھلایا. یہ تو خدا جانے, مصطفیٰ جانے. مگر اتنی روایات اب تک پہنچ کے پیش کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ضرورت کہا ٹھیک ہے تم دیکھ رہے تھے رات کا وقت ہے. حضرت صفورہ کرتی کیا ہے, آپ نے ایک آنکھ پر رکھا ہاتھ اور دوسری آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا. ایک آنکھ پر رکھا ہاتھ, اس آنکھ کو, اس نور کو, جس نور کو کہا میں وہ نور دیکھنا چاہتی ہوں, ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جو نور خدا دیکھ کر آئی ہے. میں ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جو نور خدا دیکھ کر آئی ہے. ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا, دوسری آنکھ سے دیکھا, اب دوسری کی آنکھ پھوٹ گئی, آپ نے دوسرا ہاتھ رکھا, پھر اسے دیکھنا شروع کر دیا. اب جب یہ آنکھ پھوٹی تو یہ ہاتھ نیچے کیا, مگر جب دوبارہ دیکھنا شروع کیا تو اللہ نے سانپ کو صحیح فرما دیا. اب مسلسل یہ سلسلہ یہ پہنچ رہا تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ میں سے ہے کہ آپ کی زوجہ کی آنکھیں پھر درست ہو جایا کرتی تھی, آپ اسی طرح ترتیب سے دیکھتی رہی. وہاں تو صرف تجلی ذاتی تجلی کا نہیں, صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا ہے. یہاں خود رب خدا کے جلوے دکھلا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آئے سبحان اللہ, باقی ہے اسے اسرا جس نے سیر کرائی ہے. جس نے کیا کرائی؟ سیر کرائی ہے. بعبدہ, اپنے بندے کو کیا کروائی ہے جی؟ سیر کروائی ہے, اور کروائی ہے اپنے بندے کو. میں آئے اس منظر پیش کرتا ہوں مگر تھوڑا سا آسان کرتا ہوں. بعبدہ لیلم, رات کے وقت میں, میں نے وقت نہیں کروائی, رات کے وقت میں کروائی ہے. من المسجد الحرام من المسجد الاقصى الذي باركنا حوله, ببرکت پر آیا ہے جس نے لنوریہ من آیاتنا, آیات کا مطلب پتہ ہے شان سے, اپنی نشانی سے. لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر, جو خوب دیکھنے والا, خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اب حضور نبی رحمت شفیع معظم کو لینے کے لیے حکم ہوا. حضرت جبریل امین, بڑے اختصار سے پڑھنے لگا ہوں اور ہو سکتا ہے میں چند آدھا منظر پڑھ سکوں. آدھا منظر جو اگلا ہے وہ مشاہدات الہیہ اور پھر جو حضور نے معراج کے رات دیکھا وہ انشاءاللہ میں جمعے کو کور کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم, حضور نبی رحمت شفیع معظم کے لیے سب سے پہلے سواری کا انتخاب کیا گیا. براق سواری ہے جس کا انتخاب کیا گیا. اب وہ سواری روایات موجود ہیں کہ براق تو بہت سی کھڑی تھی مگر ان میں ایک عاجزی والی براق تھی جسے پسند کیا گیا. وہ رو رہی تھی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں حضور کی سواری بن سکوں, میں اس قابل نہیں. وہ عاجزی تھی. اب اللہ کے حضور بھی حضور نے عاجزی پیش کی ہے. وہ عاجزی والی براق تھی. اس نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں سرکار کی سواری بن سکوں. وہ سواری بنائی گئی, مختصر سے ساتھ رسموں میں وہ سواری بنائی گئی, سلیکٹ کیا گیا. اب حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا. حضرت جبریل امین آئے اور حضرت جبریل امین کے ساتھ فرشتوں کا ایک جرمٹ تھا, ایک لشکر تھا. آپ حضور کے گھر, حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے. حضور کے بارگاہ میں تشریف فرما, حضور آرام فرمائے. اب حضور کو جگانا ہے. حضرت جبریل امین جگانا, آواز دے کے نہیں جگا سکتے, حبیب اللہ ہے, آواز دے کے نہیں جگایا جا سکتا, وہ اللہ کے حبیب ہے. اور ہلا کے بھی نہیں جگایا جا سکتا, بے ادبی ہے. اب جگانا کیسے ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے سوال کیا رب کے حضور. روایات میں آتا ہے جب سوال کیا نا تو فرمایا جبریل تو کہتا تھا نا کافوری لب کس لیے بنائے تھے؟ اے جبریل میں نے تیرے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے لب, کافوری لب, وہ نورانی لب اسی رات کے لیے بنائے تھے. آج طلبہ یار کو چوم اور اسے جگا. سبحان اللہ. آج طلبہ یار کو چوم لے اور اسے جگا لے. حضور کو جگایا گیا. بڑے اختصار کے ساتھ حضور بیدار ہوئے, اپنے گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے. جس لمحے حضور نے قدم اطہر وہاں سے اٹھایا کائنات روک دی گئی. جس کے لیے کائنات بنی ہے, محفل کونین سجی ہے, جن کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ رہے, وہ موجود نہ ہو تو کائنات کا نظام کہاں چلے؟ حضور چلے. حضور سوار ہوئے براق پر. آج بھی آپ اسرائیل میں چلے جائیں, وہ جو علاقہ ہے وہاں پر وہ موجود ہے, وہ جو پتھر اٹھا ہوا ہے. حضور جس چٹان پر قدم رکھ کے براق پر سوار ہوئے تو چٹان اٹھی تھی پہلے,
پھر براق نے مستی کرنا شروع کی. فرمایا علی تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تجھے پتہ نہیں؟ فرمایا حضور مجھے خبر ہے، میں اسی لیے تو بس ہوں کہ آج امام الانبیاء سوار ہے. آج امام الانبیاء سوار ہو گئے ہیں، مجھ پر تشریف فرما ہو گئے ہیں. حضرت محترم حضرت جبریل امین حضور کے ساتھ رہتے سفر ہوئے. سفر کا آغاز ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مگر اس دوران ایک واقعہ ہوا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ حدیث طیبہ میں آتا ہے مرت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی القبر. وہ قبر میں کیا کر رہے تھے؟ یصلی نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے. یہی تو بات میں نے سمجھا نہیں. وہو قائم یصلی. اگر دیکھیں میں اختصار سے بات کرتا ہوں، آپ کا کوئی بڑا مہمان آ جائے آپ اسے کوئی نماز دکھائیں گے؟ اس سے کچھ تواضع ملیں گے نا. تو مرت علی موسیٰ وہو قائم یصلی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سب سے پہلے حضور کا دیدار کیا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں کیا. یصلی کا ایک معنی صلاۃ بھی بنتا ہے، حضور پر درود پڑھتے ہوئے استقبال کیا. مجھے ایمانداری سے بتائیں، امام الانبیاء آ رہے ہوں، امام الانبیاء تشریف فرما ہو رہے ہوں اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ تو گائے بجا رہے ہیں کہ جناب نماز پڑھتے رہیں گے؟ نہیں بھائی، ممکن ہی نہیں ہے. کون آ رہا ہے؟ امام الانبیاء. دیکھنے کو اسپیشل آ رہے ہیں، ورنہ ملاقات تو وہاں بھی ہو سکتی تھی نا، مسجد اقصی میں تمام انبیاء موجود تھے، ملاقات وہاں ہونی تھی. مگر اس سے پہلے ملاقات کی اجازت اس رات جس رات اللہ کا دیدار ہوا تھا، فرمایا تمہاری اگر اس حبیب کو دکھلانا ہے تو پہلے مجھے ملاقات کی اجازت عطا فرمانی. ملاقات کی اجازت اسی لیے مانگی تھی کہ ان تمام نبیوں سے پہلے مجھ سے مل لیں، اور میں نہ ملوں بلکہ میں جلوہ یاد دیکھ لوں کہ کس کو رب اپنا جلوہ دکھلانے لگا ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ یصلی نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ حضور پر درود پڑھ رہے تھے. اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جماعت انبیاء میں پہلے موجود تھے ملاقات کے لیے. ایسا ہی ہے، پڑھا ہوگا حضور امام الانبیاء تشریف لے گئے ہیں اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، پہلے قبر میں موجود تھے، اس سے پہلے وہاں موجود ہیں. وجہ یہ ہے کہ حضور گئے تھے براق کی سواری میں، نبوت کی رفتار سے نہیں گئے تھے، براق کی رفتار سے گئے تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو گئے تھے وہ نبوت کی رفتار سے گئے تھے، اس وجہ سے وہ پہلے موجود تھے. امام الانبیاء نے سب سے پہلے حضرت جبریل امین نے تمام کا تعارف کروایا. حضرت آدم علیہ السلام ہر نبی کا کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا تعارف حضور کو کروایا گیا. امام الانبیاء نے امامت سجائی ہے، امامت کی ہے، اور امامت کی ہے. امامت کرنے کے بعد اب وہاں ملاقات ہوئی ہے، بعض روایات میں محفل ہے، ملاقات ہوئی ہے. ملاقات ہونے کے بعد اب حضور نبی رحمت شفیع معظم کا سفر کا اگلا آغاز ہوا ہے. یہاں سے آگے سفر کا آغاز ہوا. بڑے اختصار سے چل پیش کر دیتا ہوں، پھر اس تفصیل کو میں آگے بیان کروں گا. لیکن مشاہدات الہی کہاں ہوئے اور کیسے ہوئے انشاءاللہ اپنے جملے میں اس کو بیان کروں گا. حضور نبی رحمت شفیع معظم تشریف فرما ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور جا رہے ہیں. سدرۃ المنتہا پر حضرت جو تمام فرشتے تھے نا، انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی کہ مالک وہاں انبیاء کی جماعت کی امامت تو حضور نے کر لی ہے، اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے. تو ہمیں بھی جلوہ یار دکھلا، ہمیں بھی وہ جلوہ یار دکھلا اور ہمیں بھی معراج مصطفیٰ عطا فرما. فرشتوں کی معراج یہ تھی کہ وہ حضور کو دیکھنے آئے. فرشتوں کی معراج، حضرت آدم علیہ السلام کی معراج ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو تاج پہنایا گیا تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی معراج ہوئی تھی، آپ کو جلوہ دکھلایا گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی معراج ہوئی تھی، ان کو جلوہ دکھلایا، ان کو ایک الگ مقام پر فرائض کیا گیا. ہر نبی کو معراج ہوئی ہے. حضور کی معراج یہ تھی کہ خود اللہ دکھلا رہا ہے، خود اللہ بلا رہا ہے. بڑے اختصار کے ساتھ امام الانبیاء نے امامت کروائی. معراج کی اس رات حضور نے، بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، حضور نے امامت کروائی ہے. اور امامت کروانے کے بعد صرف یہ حضور نے اس رات فرشتوں کی امامت نہیں کروائی بلکہ حضور نے نبیوں کی امامت بھی کروائی ہے. اعلیٰ حضرت اس کو شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض مالک کو، انبیاء سے کروں کیوں عرض مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی.
میں انبیاء سے کیا عرض کروں، امام الانبیاء جو ہمارے ہیں، آپ سے کیوں نہ عرض کروں؟ حضور نبی رحمت شفیع معظم نے امامت کروائی. امامت کروانے کے بعد حضرت جبریل امین سارے سفر میں ساتھ ہیں، اور یہ مت سمجھے صرف جبریل ساتھ ہے، اللہ بھی ساتھ ہے، مگر اللہ نے ملاقات وہاں کی ہے جہاں کوئی نہ تھا. حضور سے ملاقات وہاں کی ہے جہاں کوئی نہ تھا. اور پھر حضرت جبریل امین کے بعد اب یہ سفر آگے چلا ہے، یہ سفر آگے چلا ہے، اور سفر میں حضرت جبریل امین جدا ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ اس سے آگے جاؤں تو میرے پر چلتے ہیں، اس سے آگے جاؤں میرے کیا چلتے ہیں جی؟ پر چلتے ہیں، پر چلتے ہیں. اس کے بعد سفر اگلا چلا اور رات کی بھی ایک حد ہو گئی. اس کے بعد ایک سواری آئی جسے رف رف کہا جاتا ہے. امام الانبیاء کے لیے تاج آیا اور نورانی جس پر حضور جلوہ گر ہوئے. اب یہاں سے آگے حضور تشریف فرما ہوئے، اور پھر کیا ہوا؟ ایک مقام آیا جہاں رف رف کی بس ہو گئی، جہاں رف رف کی بس ہو گئی. اب ملاقات کے لیے خود اللہ آگے آئے. میں ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوا. نہیں سمجھے آپ؟ پھر کون نزدیک ہوا؟ اللہ نزدیک ہوا. پھر وہ نزدیک ہوا. نزدیک یہ ہوا کہ اب حبیب کو لینے خود وہ آیا، کیونکہ بلایا ہے نا. آپ دروازے پر کسی کو بلائیں اور دروازے تک نہ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دروازے تک بھی وہ سارا لے کر آیا ہے، مگر جب ساری سواریوں کی نورانیت میں بس ہو گئی ہے کہ اس سے آگے کوئی سواری نہیں آ سکتی، کیونکہ نورانیت خدا کی انتہا ہے، وہاں خود خدا لینے آیا. ثم دنا فتدلی. تم کہتے ہو علم غیب مصطفیٰ نہیں، خدا ہی نہیں چھپا. اس سے تو خدا ہی نہ ہے، تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا ہو جن سے. ان کو معلوم نہیں پردہ دیوار کی بات، ان کو معلوم نہیں پردہ دیوار کی بات. حضرات محترم بڑے اختصار کے ساتھ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک اتر آیا، پھر وہ نزدیک ہوا بس اتر آیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اللہ کی قسم ساری زندگی یہ منظر بیان نہیں ہو سکتا کہ اللہ کتنا قریب ہوا. اگر قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ فکان قاب قوسین او ادنی. دو رکاب جیسے ملتے ہیں، دو کمانے جیسے ملتی ہیں. اب دو بندے ملے نا، اگر دو بندے کھڑے ہو، دو ملے آپس میں ایسے ملے جفا ڈالے تو کچھ نہ کچھ گیپ باقی رہتا ہے، مگر وہ اتنا ملا. اور پھر کیا ہوا؟ ثم فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر وہ اور قریب ہو گیا. پہلے مرکاب کے قریب، مرکاب کتنا قریب ہوا، اور پھر وہ اور قریب ہوا، اور پھر وہ کتنا قریب ہوا. پھر خدا جانے مصطفیٰ جانے، پھر خدا جانے مصطفیٰ جانے. انشاءاللہ اسی مطلب سے میں آگے چلوں گا. اور شدائد الہیہ میں وہاں پیش کیا کیا تھا. میں صرف ایک بات کر کے اجازت چلنے لگا ہوں، آخری بات ہے، بات کلوز کرنے لگا ہوں. حضور نے پیش کیا کیا تھا؟ اللہ کے حضور عاجزی پیش کی تھی. حضور عاجزی پیش کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے. انسان کس ساکڑ میں ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس پہلو پہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس کو راضی کر رہے ہیں، کس کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.